کہ دعاؤں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ اچھا ہی مانگ رہا ہو. کبھی کبھی کسی درد دکھ غصے کی وجہ سے برا بھی نکل جاتا ہے کہ اللہ کرے اس کے ساتھ برا ہو، ایسا ہو ایسا ہو. چلتے پھرتے، خاص طور پہ نماز کے بعد تو بڑا کم، لیکن چلتے پھرتے کسی کے لیے بری کوئی بد دعا جس کو کہیں گے کہ وہ نکل جاتی ہے، وہ کتنا اثر رکھتی ہے. اور کچھ لوگوں کی ویسے ہی عادت ہوتی ہے برا بھلا کہنا کسی کے لیے، اللہ کرے تمہارے ساتھ ایسے ہو. وہ دکھ بھی ہوتا ہے، بچے سیکھتے بھی ہیں جب ایسا کرتے ہیں آپ. تو اس کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص سخت الفاظ کہہ رہا تھا، آپ بد دعا کہہ سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بدلے میں اس کو دعائیں دینے لگے. تو کسی نے کہا کہ یہ لوجک سمجھ میں نہیں آئی. آپ فرمانے لگے کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی کہ اے اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا. دیکھیں، کوئی اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، یہ اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. آقا کی تعلیمات ہے سل من قطعک، اس سے جوڑو جو توڑتا ہے، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرو جو ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اس کے ساتھ اچھا کرو جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے. قرآن کریم میں بھی ادفع باللتی ہی احسن کا فارمولہ بتلایا گیا ہے کہ جب تم برائی کے بدلے میں اچھائی کرو گے تو وہ جو تمہارے سخت دشمن ہیں ولی حمیم تمہارے جگری دوست بن جائیں گے. قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ کریم نے کہا ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ. سورۃ القدر کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہ جملہ لکھا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ اللہ کو تسبیح کرنے والوں کی تسبیح، دعا مانگنے والوں کی دعا اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا گناہ گاروں کا رونا اچھا لگتا ہے. جب یہ رات کی تنہائی میں ساری دنیا سے ناتا توڑ کر اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکائے، ندامت کے آنسو بہائے اور آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرتا ہے، تو اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی دعا فوراً قبول فرماتے ہیں. آپ نے اشارتاً ایک بات کی کہ راہ چلتے دعا یا بدعا قبول ہوتی ہے. دعا کے لیے پیرامیٹرز، آداب، کرائیٹیریا ضرور ہیں کہ مسجد میں وضو کی حالت میں نماز کے فوراً بعد جمعے کے دن، آج جمعہ قبولیت کی گھڑی ہے، رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ بھی تو کہا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں. جب دل کی تار اللہ سے جوڑے، وہ امریکہ میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ راہ چلتے ہوئے ہو، وہ بغیر وضو کی حالت میں کیوں نہ ہو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اچھے لوگوں کی دعاؤں میں اثر آج بھی ہے، ورنہ اندیکھے مصائب کہے ٹلنا کیسا. البتہ فرمایا اللہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں کرتے. ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے آیا، بال پرا گندا، کپڑے میلے کچیلے، الہا وزاری کے ساتھ یا رب کی صدا لگاتا ہے. مطعمہ حرام، کھانا حرام کا، مشربہ حرام، پینا حرام کا، ملبسہ حرام، لباس حرام کا، اس کا جسم پلا بڑا حرام سے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی طرح قلب غافل کی دعا کہ دعا مانگ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کیمرہ میری طرف متوجہ ہے یا نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یا جو دعا میں جلدی کرتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، یہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس کے پیرامیٹرز کے مطابق، اسی لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں رسولوں کو خطاب کیا. زہیب بھائی، کلو من الطیبات وعملوا صالحا، حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ خطاب رسولوں سے ہے. کھانے کا نیک عمل سے کیا جوڑ؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف
کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی. تو اسی لیے دل سے دعا مانگے اور بد دعاؤں سے بچے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ویسے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں. ہم توبہ کریں, چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت. آقا ہم سے دور ہوئی, جس نے تکلیف دی ہو, جس نے دل دکھایا ہو, جس نے نقصان کیا ہو, جس نے حق مارا ہو, اس کو آپ کیا کہیں گے دعا میں؟ اس کے لیے کیا کہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ, آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ اس پہ صبر کریں گے, اس صبر پہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ انکاؤنٹیبل, ان لمیٹڈ, جس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی, وہ اجر اللہ عطا فرمائیں گے. ٹوٹا دل اللہ کو ظاہر محبوب ہوتا ہے. اللہ دل کے حال اچھا, مجھے بڑی اچھی گفتگو کی مفتی صاحب نے. علامہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کوالیفیکیشن کی انہوں نے بات کی کہ دعا آپ مانگ رہے ہیں, سب مانگ رہے ہیں, لیکن آپ کوالیفائی بھی تو کریں اس دعا کے لیے, کچھ کرنا بھی آپ. ایک وہ مقرب بندے ہیں اللہ کے جو رجس سے پاک ہیں. تو مجھے بتائیں کہ بہت سے, یعنی ہم واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں, وسیلے کے ذریعے دعا مانگتے ہیں. وضو کی حالت میں نماز کے فوراً بعد, جمعے کے دن, آج جمعہ قبولیت کی گھڑی ہے, رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے, والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن یہ بھی تو کہا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں. جب دل کی تار اللہ سے جوڑے, وہ امریکہ میں ہو, وہ مسجد میں ہو, وہ بازار میں ہو, وہ راہ چلتے ہوئے ہو, وہ بغیر وضو کی حالت میں کیوں نہ ہو, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اچھے لوگوں کی دعاؤں میں اثر آج بھی ہے, ورنہ اندیکھے مصائب کہے ٹلنا کیسا. البتہ فرمایا اللہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں کرتے. ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے آیا, بال پرا گندا, کپڑے میلے کچیلے, الہا وزاری کے ساتھ یا رب کی صدا لگاتا ہے. مطعمہ حرام, کھانا حرام کا, مشربہ حرام, پینا حرام کا, ملبسہ حرام, لباس حرام کا, اس کا جسم پلا بڑا حرام سے. فَأَنَّا يُسْتَجَاب, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی طرح قلب غافل کی دعا, کہ دعا مانگ رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کیمرہ میری طرف متوجہ ہے یا نہیں, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یا جو دعا میں جلدی کرتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگی, پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, یہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس کے پیرامیٹرز کے مطابق, اسی لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں رسولوں کو خطاب کیا. زہیب بھائی, کلو من الطیبات وعملوا صالحا, حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ خطاب رسولوں سے ہے. کھانے کا نیک عمل سے کیا جوڑ, اشارہ ہے اس بات کی طرف, کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی. تو اسی لیے دل سے دعا مانگے اور بد دعاؤں سے بچے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ویسے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں. ہم توبہ کریں, چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت. آقا ہم سے دور ہوئی, جس نے تکلیف دی ہو, جس نے دل دکھایا ہو, جس نے نقصان کیا ہو, جس نے حق مارا ہو, اس کو آپ کیا کہیں گے دعا میں؟ اس کے لیے کیا کہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ, آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ اس پہ صبر کریں گے, اس صبر پہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ انکاؤنٹیبل, ان لمیٹڈ, جس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی, وہ اجر اللہ عطا فرمائیں گے. ٹوٹا دل اللہ کو ظاہر محبوب ہوتا ہے. اللہ دل کے حال. اچھا, مجھے بڑی اچھی گفتگو کی مفتی صاحب نے. علامہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کوالیفیکیشن کی انہوں نے بات کی کہ دعا آپ مانگ رہے ہیں, سب مانگ رہے ہیں, لیکن آپ کوالیفائی بھی تو کریں اس دعا کے لیے, کچھ کرنا بھی آپ. ایک وہ مقرب بندے ہیں اللہ کے جو رجس سے پاک ہیں. تو مجھے بتائیں کہ بہت سے, یعنی ہم واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں, وسیلے کے ذریعے دعا مانگتے ہیں.